کون لوگ تھے، ان کی غلطیاں کیا تھیں، کون سی سرکشی تھی۔ ہفتے کا دن ان کے لیے معتبر دن تھا، ان کے لیے قابل احترام دن تھا، یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شکار کرنے سے منع فرمایا۔ شکار کس چیز کا؟ وہ مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے، اسی پر ان کا گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ وہ پورا ہفتہ وہ مچھلی شکار کر کے خود اپنے لیے بھی غذا کا انتظام کرتے اور اس سے فروخت کر کے کچھ مال کماتے تھے، تو اس طرح ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ اب آزمائش دیکھیے ان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ ہفتے کے دن تم مچھلی کا شکار نہیں کرو گے، تمہاری عبادت کا دن ہے۔ اب ایک فضل ہم پر یہ ہے کہ ہماری عبادت کا دن جمعہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہمیں رزق حاصل کرنے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم جمعے کی نماز سے فارغ ہو لو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو اس میں ہم پر پابندی نہیں ہے کہ ہم جمعے کے دن کام کی، روزگار کی چھٹی کریں، لیکن ان کے لیے پابندی تھی کہ تم لوگ جو ہے یہ شکار نہیں کرو گے۔ اب آزمائش ان کے ساتھ یہ ہوئی کہ پورا ہفتہ وہ شکار کرتے، لیکن مچھلیوں کا جو تناسب اور تعداد ہے وہ کم ہوا کرتی ہے۔ جس دن انہیں منع کیا گیا کہ ہفتے کے دن نہیں کرو گے، تو ہفتے کے دن مچھلیوں کا حال یہ ہوتا کہ اتنی مچھلیاں دریا میں آتی کہ گویا ایسا لگتا پانی نہیں ہے، صرف مچھلیاں ہی مچھلیاں بھری ہوئی ہیں۔ اتنی مچھلیاں ان کے جو ہے دریا میں اوپر کو آیا کرتی تھی۔ اب ان کا دل للچاتا تھا، وہ انہیں لالچ آتا تھا اس بات سے کہ یار پورے ہفتے تو ہمیں اتنا نہیں ملتا جتنا ہم ایک دن میں، ہفتے کے دن اگر ہم شکار کریں تو پورے ہفتے میں ہم اتنی مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے جتنی ہم صرف ایک اس دن میں جو ہے شکار کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہ ترستے رہتے، وہ اس چیز کو نوٹ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ اب شیطان نے انہیں راہ سے بھٹکایا، بہکایا۔ شیطان نے انہیں آ کر مشورہ کیا دیا، اب توجہ سے سنیے۔ شیطان نے کہا کہ تمہیں شکار کرنے سے ہی منع کیا ہے ہفتے کے دن، کوئی ہیلا بہانہ بنانے سے تو منع نہیں کیا، کوئی اور ذریعہ اختیار کرنے سے تو منع نہیں کیا، تو تم کچھ اور ایسا کرو کہ تمہیں یہ فائدہ حاصل ہو جائے جو ہفتے کے دن اتنی زیادہ مقدار میں، تعداد میں جو مچھلیاں آ رہی ہیں۔ اچھا جناب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے یہ کیا کہ دریا کے کنارے پر کچھ حوض بنا لیے، کچھ ٹینک بنا لیے، کچھ گڑھے کھود لیے۔ ہوتا کیا کہ ہفتے کے دن کہ جب وہ بھرپور مچھلیاں آتی، اتنی کہ گویا کہ پانی نظر نہیں آتا تھا، مچھلیاں ہی مچھلیاں نظر آتی، ایسا لگتا تھا کہ یہ پانی کا دریا نہیں ہے، یہ مچھلیوں ہی کا دریا بہ رہا ہے، اتنی تعداد میں۔ تو انہوں نے کچھ حوض بنا لیے کنارے پر کہ جب وہاں سے مچھلیوں کا گزر ہوتا مچھلیاں حوض میں آ جاتی، اور اس کے بعد پانی کی کمی کی وجہ سے اور گہرائی کی وجہ سے وہ دوبارہ نکل نہیں سکتی، نکل کر دوبارہ جو ہے وہ دریا میں نہیں جاتی تھی۔ تو ہفتے والے دن مچھلیاں حوض میں آ جاتی تھی، بہت ساری جمع ہو جاتی تھی، یہ جا کر اتوار کو ان مچھلیوں کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ ان کے پاس یہ ہیلا آ گیا تھا کہ جناب یہ شکار ہم نے ہفتے کو تو کیا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کو شکار کرنے سے منع کیا، ہم تو اتوار کو کر رہے ہیں، ہفتے کو تو خالی ہمارے حوض میں وہ آ گئی ہے۔ جا کر کے وہ اتوار کی صبح شکار کر لیا کرتے تھے، اور اس سے انہوں نے بڑا مال کمایا اور ان کے حالات کافی بہتر ہو گئے، کافی ان کی جو ہے ان کے اندر خوشحالی آ گئی، اس بات پر وہ خوش بھی تھے۔ اچھا پھر ان کے دل ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ کی تو انہوں نے 2 نمبر ہی تھی، ہیلا جو ہے وہ غیر شرعی ہیلا انہوں نے کیا تھا، تو دلوں میں ان کے خوف تو تھا کہ یار یہ جو ہم کر رہے ہیں، اگرچہ بظاہر ہم نے جو ہے ایک ہیلا تلاش کر لیا کہ ہم ہفتے کی جگہ اتوار کو شکار کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت انتظام تو ہفتے ہی کو ہو رہا ہے، تو جو ہم نے حوض بنائے ہیں، تو لہذا ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائے اور ہم پر کوئی عذاب آ جائے۔ کچھ برس گزرے، کچھ سال گزرے، وہ اسی طرح کرتے رہے، لیکن اللہ کا عذاب نہیں آیا، تو ان کے دلوں سے یہ خوف بھی نکل گیا کہ جو ہے اللہ کا کوئی عذاب آئے گا۔ وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہمارے لیے یہ حلال ہو گیا، جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ناجائز طریقہ، اب چونکہ ہم پر عذاب نہیں آ رہا تو شاید ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور اللہ اس پر راضی ہے، کیونکہ اگر اللہ ناراض ہوتا تو عذاب آتا۔ دوسری غلط فہمی نے یہ ہو گئی، ایک تو غلط کیا، دوسرا اگر اللہ نے انہیں ڈھیل دی اور عذاب نہیں بھیجا تو اب وہ سمجھے کہ شاید ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس طرح انہوں نے 70 سال گزارے،
70 سال کا عرصہ انہوں نے اسی طرح گزارا، ان کی اولادیں اسی میں لگ گئی، یہ سوچ کر کہ یہ بالکل جائز طریقہ اور درست طریقہ ہے، وہ لگے رہے اس کے اندر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے۔ داؤد علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ جو تم کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو، لیکن ایک برسوں کی ان کی عادت تھی، باپ دادا کی عادت بنی ہوئی تھی، انہوں نے اس طریقے کو نہیں چھوڑا۔ وہاں پر لوگوں کی 3 جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت وہ تھی کہ جو اس طریقہ روزگار میں حرام طریقے میں ملوث تھے، 70,000 کے قریب یہ لوگ تھے کہ جو اس طرح کا کاروبار کر رہے تھے، اس طرح رزق جو ہے حرام طریقے سے حاصل کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جا کر۔ ایک جماعت وہ تھی کہ جو حق پر تھے، اس طریقے کو انہوں نے اختیار نہیں کیا تھا اور انہیں سمجھاتے تھے، روزانہ سمجھاتے تھے کہ جو تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، ایسا نہ کرو اللہ کا عذاب آئے گا، ایسا نہ کرو اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور ایک تیسری جماعت وہ تھی کہ جو ان کے ساتھ شامل تو نہیں تھی لیکن وہ برائی سے روکتے بھی نہیں تھے، وہ دین کی بات بتاتے بھی نہیں تھے، وہ انہیں اچھائی کی تعلیم، سچائی کی تعلیم بھی نہیں دیتے تھے، صرف خاموشی انہوں نے اختیار کی اور اپنے آپ کو انہوں نے بچایا، اپنے آپ کو محفوظ کیا۔ تو یہ 3 طرح کے لوگ بن گئے تھے۔ لیکن وہ جو لوگ تھے کہ جو سمجھاتے تھے، دین کی تبلیغ کرتے تھے، جو اہل علم تھے اور انہیں بار بار سمجھایا کرتے تھے، جب وہ بالکل مایوس ہو گئے کہ جناب اب انہوں نے بات ماننی نہیں ہے، بہت سمجھا لیا اور اب شاید اللہ کا عذاب آئے گا، تو انہوں نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی کہ جناب آج سے ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے ایک دیوار بیچ میں اٹھا دی کہ اب آپ لوگ اس طرف رہو، ہم اس طرف رہیں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر اللہ کا عذاب آئے تو کم سے کم ہم تو محفوظ رہیں، ہم پر تو اللہ کا عذاب نہ آئے۔ لہٰذا انہوں نے بالکل بائیکاٹ کیا اور دیوار اٹھا کر اپنا علاقہ ہی انہوں نے الگ کر لیا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ خدا کا عذاب آیا، اور جو لوگ دین کی بات بتا رہے تھے، جو حق کی بات بتا رہے تھے، انہیں اللہ نے محفوظ رکھا، اور جو مجرمین تھے ان پر جو ہے عذاب آیا۔ اور عذاب کیا تھا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ ذلت والے بندر بن جاؤ، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، جس کا ترجمہ کیا جاتا۔ تو ہوا یہ کہ رات کو وہ صحیح سوئے، صبح جب جاگے تو وہ بندر بن چکے تھے، اور ان میں جو بوڑھے لوگ تھے وہ خنزیر بن چکے تھے، کیونکہ یہ دونوں ایسے جانور ہیں کہ جو ذلت والے ہیں۔ تو کچھ لوگ ان میں سے خنزیر بن چکے، ان کی جسم کی حالت تبدیل ہو گئی، ان کے چہرے تبدیل ہو گئے، اور اکثر جو ہے وہ بندر بنا دیے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ اب صبح جب یہ جاگے تو ان کی تو حالت ہی تبدیل ہو چکی تھی، خدا کا عذاب آ چکا تھا۔ اب یہ پچھتا رہے، اب یہ جناب آنسو بہا رہے، روتے رہے، نہ کچھ کھا سکتے نہ کچھ پی سکتے، صرف روتے رہے۔ ادھر وہ جو نیک لوگ تھے کہ جنہوں نے ان سے کنارہ کشی اختیار کی تھی، انہوں نے دیکھا کہ آج ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی دھواں وغیرہ اٹھنے کی علامت ہوتی ہے، کھانا وغیرہ پکاتے ہیں یہ لوگ، ایسا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ تو آیت دیکھیں ہوا کیا ہے۔ وہ دیوار پار کر کے جب گئے، انہوں نے دیکھا کہ ان کی تو شکلیں بدلی ہوئی ہے، یہ تو سارے بندر بنا دیے گئے، کچھ لوگ خنزیر بنا دیے گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا عذاب آ گیا نا، ہم نے تمہیں سمجھایا تھا کہ اللہ کے حکم کو مان لو، اللہ کے حکم سے منہ مت پھیرو، رب ناراض ہو گیا تو ایسا نہ ہو عذاب آ جائے۔ دیکھو عذاب آ گیا، تو اب وہ بول نہیں سکتے تھے جنہیں بندر بنایا گیا تھا، جنہیں جانور بنایا گیا تھا، لیکن وہ ان کو پہچان رہے تھے، اور ان کی بات پر گردن ہلا کر وہ ان کی ہاں ملا رہے تھے کہ ہاں جو تم صحیح کہہ رہے، جو تم کہہ رہے تھے وہ درست تھا، ابھی بھی جو تم بات کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے۔ ان کی بات کی تائید کر رہے تھے، روتے رہے، اور ہوا یہ کہ 3 دن کے اندر وہ سارے کے سارے مر گئے۔ ان پر یہ ایسا عذاب آیا کہ دوبارہ پھر ان کی حالت تبدیل نہیں ہوئی۔ اسی حالت میں جناب وہ روتے 3 دن کے اندر وہ سارے کے سارے مر گئے۔ یہ 70,000 کے قریب لوگ تھے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے عذاب نازل کیا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کسی جماعت کا، کسی فرد کا محتاج نہیں ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اللہ الصمد، وہ بے پرواہ ہے، وہ مالک ہے، اس نے ہم پر اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے ہمیں، وہ رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، لیکن وہ قہار بھی ہے۔ وہ اگر غفار ہے تو وہ جبار بھی، اس کے فیصلوں پر کسی کا زور نہیں چل سکتا، اس کے فیصلوں کو کوئی تبدیل
نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قوم سے ناراض ہوا کہ اللہ نے فرمایا تھا یہ کام نہیں کرنا، انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا کہ آج تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اپنے پاک کلام میں ان کا تذکرہ فرما دیا، قیامت تک قرآن پڑھنے والے یہ جناب پڑھتے رہیں گے، یہ جانتے رہیں گے کہ ہاں ایسی قوم تھی کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کا عذاب ان پر بھیجا۔ اب اس پیرائے میں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو اللہ نے ہمیں بھی تو بہت سے ایسے حکم ارشاد فرمائے کہ بہت سی چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور ایک حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، لیکن وہ مال کے پیچھے چل پڑے، انہوں نے اللہ کا حکم نہیں دیکھا۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، مال کمانے کی طلب، مال کمانے کی ہوس ہمارے سامنے اس طرح ہے، ہمارے اندر اس طرح بھر چکی ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور نافرمانی کیا ہے۔ ہمیں اس سے مطلب ہے جناب مال آنا چاہیے، بس انہیں بھی اسی سے مطلب تھا۔ ان کے سامنے جو ناجائز طریقہ تھا اس میں انہیں فائدہ نظر آ رہا تھا کہ یار ہفتے کے دن منع کیا ہے تو ہفتے کے دن کئی گنا زیادہ، جو پورا ہفتہ نہیں کما سکتا جائز طریقے سے، ناجائز طریقے پر اس سے زیادہ ایک دن میں کما لوں گا۔ تو ہمارے یہاں بھی حرام طریقے اسی طرح ہمارے سامنے ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ جناب اگر حلال طریقے سے، جناب اگر جو ہے ایمانداری سے مزدوری میں کرتا رہوں گا تو بچوں کا پیٹ پالنا تو دور کی بات ہے، اپنا بھی خرچہ پورا نہیں ہوگا، کرنا پڑتا ہے، 2 نمبری کرنی پڑتی ہے، ضرورتیں ہیں، خرچے ہیں، یہ جملے ہم ادا کر رہے ہوتے یا نہیں کر رہے ہوتے۔ دوسری بات، جب وہ کرتے رہے اور اللہ کا عذاب نہیں آیا تو انہوں نے کیا سوچا؟ انہوں نے سوچا کہ شاید اللہ اس پر راضی ہے، یہ جو لوگ ہمیں مسئلہ بتا رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ بیوقوف ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، شاید یہ حلال طریقہ ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے، اگر حرام ہوتا تو اللہ کا عذاب ہم پر آ جاتا۔ یہاں بھی ہم دھوکے میں ہیں، ہم غلط طریقے اختیار کرتے ہیں، سود خوری ہمارے یہاں ہے، حرام طریقے سے مال کمانا ہمارے یہاں موجود ہے، کسی پر ظلم کر کے مال کمانا وہ ہم میں رائج ہے، جوا ہم میں رائج ہے، جھوٹ بول کر مال بیچنا یہ ہم میں رائج ہے، کم تولنا یہ ہم میں موجود ہے چیز۔ ان لوگوں نے تو ایک حکم کی نافرمانی کی تھی تو اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ ہمارے پاس تو درجنوں ایسی برائیاں، خامیاں ہمارے اندر موجود ہیں کہ در حقیقت دیکھا جائے تو مستحق ہم عذاب ہی کے ہیں۔ کون سی برائی ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ کم تولنے پر ایک قوم پر الگ سے عذاب آیا تھا، ہمارے اندر وہ کم تولنا شامل ہے۔ اس قوم پر عذاب آیا کہ یہ کام ایسے نہیں کرنا، لیکن وہ کرتے رہے، ہمارے اندر بھی یہ شامل ہے۔ ہمارا روز جمعہ دیکھ لیں آپ، ان کے لیے ہفتہ عبادت کا دن تھا، اللہ نے فرمایا کہ تم اس دن کاروبار نہیں کرو گے۔ ہمارے ہاں جمعہ عبادت کا دن ہے، اللہ نے ہمیں کاروبار سے منع نہیں کیا، لیکن یہ تو حکم دیا ہے کہ جب کانوں میں تمہارے اللہ اکبر کی آواز آئے تو فوراً تم مسجدوں میں پہنچو۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو۔ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ لیکن ہماری خرید و فروخت چل رہی ہوتی ہے، اذان ہونے کے باوجود ہمارا جناب ذریعہ معاش چل رہا ہوتا ہے، ہمارے یہاں دکانیں کھلی ہوتی ہے، ہمارے یہاں کارخانے کھلے ہوتے ہیں، جب بالکل عین وقت آ جاتا ہے، خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم اس نافرمانی کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ انہوں نے اپنے عبادت کے دن کی بے قدری کر دی تھی، تو کیا ہم اپنے عبادت کے دن کی بے قدری نہیں کر رہے؟ پورا دن کاروبار کریں، منع نہیں ہے، لیکن نماز جمعہ کے لیے پہلے سے ہم تیار ہونے چاہیے کہ جیسے اللہ اکبر کی آواز آئے تو اس وقت فوراً ہمارے قدم مسجدوں کی طرف اٹھ جائیں، بلکہ ایسا ہو کہ ہم پہلے سے جناب اللہ کے گھر میں موجود ہوں، اور ہمیں اس پر جو فضیلتیں اور ثواب اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے اس کو سب کے ہم جو ہے مستحق ہو سکے، لیکن ہم تو مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر باقی فرض نمازوں کا حال دیکھ لیجئے، باقی فرض نمازوں میں ہمارا کیا حال ہے کہ جناب روزگار پہلے ہے، کاروبار پہلے ہے، نماز بعد میں ہے، اور بعض اکثر تو وہ ہے کہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں۔ تو جب نماز نہیں پڑھتے، فرض ہم کھو رہے، رب کو ناراض ہم کر رہے،
اس رزاق مطلق کو ناراض ہم نے کر دیا، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب رزق نہیں مل رہا، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب دعا کیجئے گا روزگار کو ترقی نہیں مل رہی، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب تنگدستی چل رہی ہے، تو بندوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں یہ تنگدستی دور کر دے گا، یہ دور کر دے گا، یہ دور کر دے گا، ناراض رب کو کیا ہے اور رضا ہم بندوں کی چاہ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جسے ناراض کیا اسے راضی کریں، وہ رزاق ہے، اس کے حکم سے ہمارے حالات ہیں، اچھے ہوں یا برے، تو اسے راضی کرنا چاہیے تاکہ وہ راضی ہو جائے تو ہمارے تمام معاملات سیدھے ہو جائیں۔ رب کو ادھر ناراض کیا ہوا ہے اور ادھر ہم محنت پر محنت کر رہے ہیں، 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے محنت کرنے کے بعد بھی ہمارا پیٹ نہیں بھر رہا، کیوں؟ کیونکہ نعمت دینے والے کو تو ہم ناراض کر چکے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری چیز ہے کہ جو ہمارے اندر رائج ہے اور ہم یہ سمجھنے لگے کہ یہ جو علماء مسائل بتا رہے ہیں، یہ جو لوگ ہمیں سود خوری سے روک رہے ہیں، یہ لوگ ہمیں حرام کھانے کمانے سے روک رہے ہیں، کہ شاید ان کو پتہ نہیں ہے، یا یہ لوگ پاگل ہیں، یا یہ لوگ بے وقوف ہیں، ہم عقل مند ہیں کیونکہ ہمیں اس طریقے سے مال مل رہا ہے، تو ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں اسی جگہ پر کل کوئی دوسری قوم کھڑی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا تھا، اگرچہ برسوں بعد نازل کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس کے فیصلوں پر کس کو اختیار ہے، کسے قدرت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فضل ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت پر یہ ایک احسان اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میری امتوں سے چہروں کا مسخ کرنا یہ اٹھا دیا گیا، یعنی میری امتی گناہگار تو ہوں گے لیکن ان کے چہرے تبدیل نہیں کیے جائیں گے۔ تو اگر آج ہمارے چہرے تبدیل نہیں ہو رہے، آج ہم رات کے اندھیرے میں گناہ کریں اور صبح ہمارے دروازے پر لکھا نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے، آج ہم گناہ کر کے آئے تو ہماری پیشانی پر وہ داغ نہیں ہوتا گناہ کا کہ جو لوگ دیکھ سکیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ جائز ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری روش درست جا رہی ہے، بلکہ اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ اس طرح کا کوئی عذاب اس امت پر نہیں آئے گا، اجتماعی عذاب۔ تو ہم اگر آج صحیح سلامت ہے، اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں، تو ہمارا عمل نہیں ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، اور جس نسبت کی وجہ سے آج عزتیں بنی ہوئی ہے، کل قیامت کے دن ہمیں اس نسبت کا جواب دینا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا کرنا ہے ہم نے، کہ جن کی رحمت کی بدولت آج ہم بچے ہوئے ہیں۔ تو دیکھو اپنے حالات کو بہتر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے جب اس کے حکم کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کہ جب اس کے حکم کو جناب ٹھوکر مار دی جائے اور انسان یہ کہے کہ جناب اپنا علم اپنے پاس رکھو، اپنا مسئلہ اپنے پاس رکھو، دوسرے معنی میں اپنا دین اپنے پاس رکھو، ہم جو کر رہے ہیں وہ کرنے دو، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے پر قادر ہے، وہ چاہے اس دنیا میں عذاب دے چاہے آخرت میں عذاب دے، لیکن ہمارا کام کیا ہے بندوں کا کہ ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے۔ آج ہمارے چہرے تبدیل نہیں کیے جا رہے، آج ہمارے جسموں کو تبدیل نہیں کیا جا رہا، لیکن یہاں پر ایک بات ضرور قابل غور ہے، بزرگوں نے لکھا فرمایا کہ ایک ہوتا چہروں کا تبدیل ہوگا، مسخ ہو جانا، بگڑ جانا، اور ایک ہوتا ہے دلوں کا بگڑ جانا۔ اس امت کے چہرے تو نہیں بگاڑے جائیں گے، جسموں کو تو نہیں بگاڑا جائے گا، لیکن دل ضرور بگڑیں گے، اور دل بگڑ جانے کی 3 علامتیں ذکر کی ہیں۔ اب ان 3 علامتوں کو دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہمارے اندر وہ موجود ہے، اگر موجود ہے تو اس کا مطلب ہمارے دل بگڑ چکے، ہمارے دل مسخ ہو چکے ہیں۔ اور ان علامتوں میں پہلی علامت کیا ہے؟ فرمایا پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لذت نہیں آئے گی، عبادت سے لذت ختم۔ ذرا اب اپنے آپ کو چیک کریں اس پیمانے پر کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ مزہ نہیں آتا، جناب دل ہی نہیں چاہتا، اٹھا نہیں جاتا فجر میں، اور فجر تو فجر ہے، باقی نمازوں میں بھی ہم دوسری چیزوں کو نماز پر فوقیت دیتے ہیں اور نماز کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ مزہ نہیں آ رہا۔ ہم سارے وہ کام کرتے ہیں جس میں مزہ آئے، ہمارا گردیاں ہو رہی کیونکہ مزہ آ رہا ہے، انسان نمازوں کے وقت سویا پڑا ہے، مزہ آ رہا ہے، کسی کو گالی دے رہا ہے، مزہ آ رہا ہے،
حلال حرام بھول کر مال کما رہا ہے کیونکہ مزہ آ رہا ہے، اس سے اس نے اپنی خواہشیں پوری کرنی ہے، عبادت نہیں ہو رہی، کیوں؟ کیونکہ مزہ نہیں آ رہا. اور مزہ کب نہیں آتا؟ جب دل سخت ہو جائے، جب دل مست ہو جائے. تو آج اگر عبادتوں میں مزہ نہیں رہا، آج اگر عبادتوں میں لذت نہیں رہی، تو یہ مت سمجھنا کہ عبادتیں کروانے والے نہیں رہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دل جو ہے وہ پتھر ہو چکا ہے، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، اور جو عبادتیں کر رہے ہیں کرنے کے باوجود مزہ نہیں آ رہا. اس کی وجہ بھی یہی ہے، بات تو کرتے نہیں ہے، بات کرتے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، ذہن کہیں اور ہے، نفل چھوڑ کر انسان جا رہا ہے بلا وجہ، کسی کام کی وجہ سے نہیں بلکہ بغیر کسی وجہ کے. تو اب کیا وجہ؟ بولے جی مزہ ہی نہیں آ رہا، اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے، بڑی مشکلوں سے وہ فرض پڑھ رہا ہے، سنتیں چھوڑ رہا ہے، روزے چھوڑ رہا ہے، تسبیح ذکر اذکار چھوڑ رہا ہے. آپ کوئی ناچ گانے کی محفل سجا لے تو بغیر دعوت کے جناب رش لگ جاتا ہے، کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہو تو بغیر دعوت کے رش لگ جاتا ہے. لیکن آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، آپ اللہ اس کے رسول کے ذکر کی جناب محفل سجائے بیٹھے ہیں، آپ درود پاک کا ختم کر رہے ہیں، تو دعوتیں دینے کے بعد بھی لوگ نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ وہ مزہ ہی نہیں ہے، وہ لذت نہیں رہی. تو پہلی علامت ہمارے اندر موجود ہے دلوں کے سخت و مست ہو جانے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لذت نہیں رہتی، کیونکہ ہمارے اعمال سے. دوسری چیز، بلا خوف و خطر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے. یعنی نافرمانی تو کرے، لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ نافرمانی ہو گئی یا ہو رہی ہے اور دل میں ایک خوف بھی ہے کہ یار غلط کر رہا ہے، تو یہ تو ایمان ہے. لیکن وہ صورت کہ وہ گناہ کیے جا رہا ہے اور اسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں نافرمانی کر رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ نمازوں کا وقت ہوتا ہے تو کیا ہمارے ہاں سڑکوں پر گلیوں پر لوگ موجود نہیں ہوتے، مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، لیکن آواز سن کر ایسے کر دی جاتی ہے جیسے سنا ہی نہیں ہے، اور کوئی شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا کہ جس وقت نمازی مسجدوں میں جا رہے ہیں اس وقت بھی وہیں بیٹھے ہوئے، نمازی مسجد سے نکل رہا ہے نماز ادا کرنے کے بعد، اس کے بعد بھی وہیں بیٹھا ہوا اور اسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ جناب میں نے کوئی غلطی کی ہے. تو بالکل بغیر خوف و خطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں جو ہے وہ جب کرنے لگے لوگ تو اس کا مطلب دل مست ہو گئے. طریقہ روزگار جتنے بھی برے اختیار کیے ہوئے ہیں تو وہ چھپ کر تھوڑی کرتے ہیں، سود خور چھپ کر تھوڑی سود کھاتا ہے، ایک جوا کھیلنے والا وہ چھپ کر تھوڑی جوا کھیلتا ہے، اگر وہ چھپتا ہے تو وہ پولیس سے چھپتا ہے کہ کہیں مجھے پکڑ نہ لیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو خوف نہیں ہوتا. اسی طرح اور گناہگار ہے. اسی طرح تیسری چیز، کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑے، ہر روز دنیاوی امور میں منہمک رہے، ڈوبا رہے. ہمارے سامنے کتنے جنازے اٹھتے ہیں، ہمارے ہم عمر بھی ہوتے ہیں، ہم سے کم عمر کے بھی ہوتے ہیں، حادثاتی انتقال بھی ہوتا ہے، بغیر بیماری کے بھی لوگ اچانک جو ہے موت کا شکار ہوتے ہیں. تو کیا کبھی ہم نے کسی جنازے کو دیکھ کر یہ سوچا کہ یار کل میرا نمبر آ سکتا ہے، کل کیا 1 گھنٹے بعد 1 منٹ بعد میرا نمبر آ سکتا ہے؟ تو یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ جناب کبھی بھی انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے گا اور اسے موت واقع ہوگی اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے چل بسے گا. تو ان میں میرا بھی نام ہے، میرا بھی ایک وقت آنا ہے اور وقت کا پتہ نہیں ہے، لہذا ابھی اپنے اندر جو ہے سدھار پیدا کیا جائے. تو کیا ہمارے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ جس وقت ہم جنازہ دیکھتے ہیں، جس وقت ہم جنازے میں شریک ہوتے ہیں؟ نہیں، چند گھنٹوں کا ہمارا دکھ ہوتا ہے، اس کے بعد سب ختم. اجنبی تو اجنبی ہے، ہمارے گھروں سے بھی تو جنازے اٹھے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی تو انتقال ہوئے ہوں گے. تو کیا ہم نے اپنے کسی ایسے قریبی کے جو ہمارے خاندان کا، ہمارے گھر کا فرد تھا، اس کا بھی جنازہ اگر ہم نے اٹھایا ہے تو ہم نے کون سی عبرت حاصل کر لی کہ کل ہم نے جانا ہے؟ اس کے بعد وہی تماشوں میں ہم لگ گئے. دوسرے دن سے تیسرے دن سے بس جب تک رسمیں ادا کرنی تھی کی، اس کے بعد جناب پھر ہم اسی طرف چل پڑے. ہر روز دنیاوی امور میں منہمک رہے. رات کو ہم سوتے ہیں، بستر پر لیٹتے ہیں تو ہماری پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار آج کیا گناہ کیا، کیا ثواب کمایا، کیا اچھا کیا، کیا برا کیا؟ نہیں، ہم تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے، کہاں میٹنگ ہے، کب جانا ہے، کہاں سے نوٹ کمانا ہے، کیا کرنا ہے.
تو ہر روز دنیاوی امور میں منہمک رہنا، یہ بزرگوں نے لکھی ہے علامت، یہ علامت ہمارے اندر موجود ہے۔ تو جو 3 علامتیں دلوں کے مست ہو جانے کی لکھی گئی ہے وہ سب ہمارے اندر موجود ہے۔ اگر چہرے ہمارے نہیں بگڑ رہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ رہ گئی بات دلوں کے بگڑنے کی تو ہر شخص اپنے دل کو ٹٹول لے اور اندازہ لگا لے کہ کس حد تک اس کا دل صاف ہے اور بگڑا ہوا۔ انسان کو پتہ چل جائے گا کہ رب کی بارگاہ کا وہ کتنا مقرب ہے اور کتنا دور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر اسی صورت میں ہے کہ ہمارے دلوں کا اس کی بارگاہ سے پھر جانا۔ اگر آج ہمارے دل پتھر ہو چکے اور یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے دل کو جو ہے نہیں کر رہی ہیں اور ہمارے دل کو سیدھے راستے پر نہیں لا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اور دلوں کی سختی دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنا، استغفار کثرت سے کرنا، لاحول شریف کثرت سے پڑھنا۔ لیکن اس میں بھی ہمارا حال یہ ہے کہ جناب قرآن مجید تو ہمیں پڑھنا نہیں آتا، استغفار بھی ہم کرتے تو ہمیں تو اس کا معنی نہیں معلوم کہ یہ لفظ استغفار ہے یا استغفار ہے، ہم اس جملے کو کیا ادا کریں گے، ہمیں تو اس کا نام نہیں معلوم کہ یہ صحیح ورڈ ہے کیا، اس کا تلفظ صحیح کیا ہے کہ استغفار پڑھنا ہے یا استغفار پڑھنا ہے۔ اور استغفار کرتے بھی ہے تو صرف زبانی، دل تو ہمارا ساتھ نہیں ہوتا۔ توبہ اور استغفار کا معنی یہ ہے کہ آپ کی زبان جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ رہی ہے تو دل ساتھ ہو کہ ہاں واقعی میں نے غلط کیا ہے، اور دل اس بات پر جمع ہوا ہو کہ آج تو یہ غلطی ہو گئی، آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی۔ تو مجھے بتاؤ کہ کیا ہم اس درجے پر کھڑے ہیں کہ یہ سارے معاملات دیکھ کر سن کر ہم آج برائی کو چھوڑ سکے؟ اگر آج ہم برائی چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہاں واقعی ہم نے جو کیا غلط کیا اور آج کے بعد برائی کے راستے کو چھوڑنا ہے، تو اس کا مطلب دلوں میں نرمی باقی ہے۔ اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جناب ایک بیان ہے، سننا ہے، چلے جانا ہے، ہم نے خود سے اس پر عمل کرنا ہے، ہمارا جو راہ ہے، ہماری جو زندگی کا طرز ہے، ہم نے اسی پر جمے رہنا ہے، تو اس کا مطلب جس طرح اصحاب السبت انہیں علماء سمجھا رہے تھے اور وہ کانوں پر وا دیا کرتے تھے کہ یار انہیں بولنے دو، ہم نے تو وہی کرنا ہے جو ہم چاہتے ہیں، تو ہم اسی مقام پر کھڑے ہیں۔ کل وہ عذاب کے مستحق تھے، آج ہم عذاب کے مستحق ہیں۔ تو ایسا نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے اور پھر وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہو اور ہمیں بچانے والا کوئی نہ رہے۔ اس وقت سے پہلے، آنکھ بند ہونے سے پہلے توبہ کر لو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ آج جتنے دوست احباب ساتھ ہیں جو عیاشیوں کی طرف ہمیں لے کر جانا ہے، یاد رکھو جب موت آئے گی نا تو ان میں سے کوئی ایک بھی ساتھ نہیں ہونا۔ اس وقت ہمیں جواب دینا ہے، ہمارے اعمال ساتھ ہوں گے تو ہمارے اعمال اگر اچھے ہوں گے تو ہمارے مددگار ہوں گے۔ اچھے اعمال کر لو، نیکیاں جمع کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں بھی ہمیں عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔